باغی صاحب بظاہر کسی عارضے میں مبتلا نہیں تھے، لیکن یہ جو ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج، یہ دو چیزیں ہیں، یہ انتہائی خطرناک موڑ پر زندگی کو لے جاتے ہیں۔ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے باغی صاحب برین ہیمریج کا شکار ہوئے، تمام وقت ہاسپٹلائزڈ رہے، کوما میں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہیں آئے، اور اسی حالت خواب میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے اور ان کا ہر عذر قبول کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باغی صاحب ایک دھواں دھار شخصیت تھے، ایک تند و تیز مزاج کے مالک تھے، لیکن اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ بطور انسان بہت شاندار آدمی اور بطور اسٹوڈنٹ اینڈ اسکالر بہترین شخص تھے۔ میرے ساتھ بہت سے دوست اختلاف کرتے تھے کہ آپ انہیں آؤٹ آف پروپورشن ایک بڑا دانشور قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ ایک لمحے میں دوسرے کی پان پت اتار دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک انداز تھا، یہ ان کا ایک سٹائل تھا۔ ہر دانشور ذہین و فتین تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حلیم و طبع بھی ہو۔ باغی صاحب نہیں تھے۔ باغی صاحب دوستوں میں جب بیٹھتے تھے، جب صرف پلیٹیٹیوڈز ڈسکس کرنے ہوں تو بہترین گفتگو کرتے تھے۔ جہاں اختلافی نوٹ آتا تھا، چاہے موسم کے بارے میں کیوں نہ ہو کہ موسم بہت برا ہے، ہمیں برا بہترین ہے، گرمی دا مطلب پتہ کی ہے، وہ گرمی کو بھی اپنے انداز میں جسٹیفائی کرتے تھے۔ بعض اوقات تلخی پہ اتر آتے تھے، اور کلاس میں بھی، میں تو خیر چونکہ ان کا کلاس فیلو نہیں تھا، وہ میرے بھائی کے چھوٹے بھائی کے کلاس فیلو تھے، لیکن میں جانتا انہیں بہت پہلے سے تھا۔ اور وہ ساری کمپنی ایسی تھی کہ جس میں زیادہ تر باغی صاحب کے سینئرز ہوا کرتے تھے۔ باغی صاحب کا یہ اسلوب تھا، وہ ہمیشہ اپنے سے نہ صرف سینئر بلکہ سپر ڈوپر سینئرز کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن علم و فضل کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ سب اس کی گواہی دیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی، بالکل ہمیشہ نہیں کہتا تھا، ایسا ہی۔ تو ایک دوست کی کمی تو میں ہمیشہ محسوس کرتا رہوں گا، لیکن ایک انتہائی انٹیگرل پارٹ آف دس شو بالکل اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے نہ ہونے پہ جو ناک منہ چڑھاتا تھا، حالانکہ جب آپ کسی کو کہیں کہ آپ کیوں نہیں بیٹھے، یہ اس کے لیے ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے انڈسپینسیبل ہیں۔ اب کوئی اگر کہے مجھ سے کہ یار میں نے جانا ہے 1 دن کے لیے 2 دن، میں کہوں 4 دن کے لیے آپ چلے جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ باغی کو میں اکثر کہتا تھا کہ تمہارے ہونے سے میری لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے۔ بالکل پھر مغلیہ خاندان کے بارے میں جتنی تحقیق، جتنا وہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کے لکھے ہوئے مخطوطے ابھی تک ہمارے پاس ہیں، جو تمباکو نوشی سے متعلق بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اسی طرح زندگی اسی کا نام ہے، سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ سر وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میں آفتاب سے زیادہ اس کے والد کا دوست ہوں۔ ہاں، اور ٹھیک، میرے والد کا تو وہ احترام بے پناہ کرتا تھا، میرا تو خیر بالکل نہیں کرتا تھا۔ جنید کا دوست تھا، اور اس دور میں اس کی دوستی آپ حیران ہوں گے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ یہ کون تھا تمہارے ساتھ جس کو تم نے ابھی ڈراپ کیا ہے؟ کہتا یہ بہت بڑا آدمی تھا، تم لوگوں کو نہیں پتا اس کا۔ اچھا، بڑا آدمی ہے، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ ایک نے شرارتاً کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، عام سا آدمی ہے، اگر کوئی اہم آدمی ہوتا، بڑا آدمی ہوتا تو ہمیں پتہ نہ ہوتا۔ تو کہنے لگا عقل کے اندو یہ ماسٹر عبداللہ ہے۔ میں نے کہا ماسٹر عبداللہ کون؟ کہتا اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کا یہ فیلڈ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماسٹر عبداللہ کیا، تمہیں پتہ بھی ہوتا تو ہاؤ کوڈ یو فیدم کہ ماسٹر عبداللہ کون ہے۔ اس دور میں بھی ماسٹر عبداللہ کے ساتھ اس کا یارانہ، ماسٹر عنایت کے ساتھ اس کا، بہت ساروں کے ساتھ، جان ایلیا بھی سر انہوں کا دوست ہے، منیر نیازی، جان ایلیا میرے علم میں اکثر اضافہ کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک شاعر سے مجھے روشناس کروایا انہوں نے، احمد مشتاق سے۔ ظفر صاحب اکثر کہتے تھے کہ احمد مشتاق اچھا شاعر ہے، لیکن ظفر صاحب کو اشعار یاد نہیں ہوتے تھے۔ باغی صاحب ٹھیک ٹھاک شعر لے آتے تھے کہیں نہ کہیں سے نکال کے۔ سر باغی صاحب فلمیں بہت شوق سے دیکھتے تھے، میوزک کا بہت پتہ تھا۔ میوزک کے حوالے سے تو میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کا نالج میوزک کی گرامر سے متعلق، میوزک کے اسرار و رموز سے متعلق، اور میوزک کی تاریخ سے متعلق، نہ صرف پاکستانی بارڈر کے پار بھی، کہ یہ بندش
کہاں کی ہے, کیسے پہنچی, اور ارتقائی عمل کیا تھا اس کا, آج کن حالوں میں ہے؟ موسٹلی جو اتنے بڑبولے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بہت کمزور ہوتے ہیں, تو یہ کیسے تھے؟ دل کا واقعی بڑا کمزور تھا, بہت زیادہ. اور اس کے اندر بلکہ بچگانا, ضدی تھے, بچوں کی طرح ضد لگاتے تھے. اس کو منانے کا انتہائی سہل طریقہ تھا پیار سے, اس کے ساتھ ایگری کر کے اس سے کچھ بھی کروا لو. بالکل صحیح ہے. آپ ڈس ایگری کر کے نہیں کروا سکتے, لیکن میں نے اس کے اندر بعض چیزوں میں ڈکے بھی دیکھا ہے. مثلا جب پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے نا, تو میری بہت, میں سمجھتا ہوں شبانہ روز محنت کے بعد وہ اس بات پہ آئے تھے کہ میں اسموکنگ چھوڑ رہا ہوں. میں اکثر نہیں کہتا تھا کہ اپنے بچوں کو تحفہ دو, اس نے چھوڑ دیے, پھر یہاں سے چلا بھی گیا, پھر میرے ساتھ ناراضی بھی ہوئی اس کی, لیکن پھر واپس جب آیا نا تو میں نے پوچھا سگریٹ تو نہیں شروع کی تھا؟ نہیں بالکل نہیں. مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم باقاعدگی سے پیتے تھے, صرف میرے احترام میں یا اس شرمندگی سے کہ میں خوار کروں گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا, سگریٹ پیتے تھے. اور سگریٹ تو ویسے ہی ایک ایسی علت ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کا طبی فائدہ ثانوی ہے. آئی ریپیٹ, اس سے نجات حاصل کرنے کا طبی فائدہ ثانوی ہے, پرائمری نفسیاتی. آپ کو سائیکولوجیکلی اتنا بوسٹ ملتا ہے, میں اگر سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں تو یہ کیا چیز ہے. واہ, آپ چھوڑنے کی کوشش تو کریں, چھوڑیں, اور اس نقطہ نظر سے کہ میں تگڑا ہوں یا سگریٹ تگڑی ہے. یہ ہے وہ خودی جس کو آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے کہ علامہ اقبال کی, اچھا اقبال کا کتنا بڑا عاشق تھا وہ. میں کہتا ہوں ڈیلی ہم 1 مہینہ ڈیلی نان سٹاپ باغی کو ڈسکس کرتے رہیں گے نا, تو اس قدر وہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھا کہ ڈیلی آپ کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. صحیح. سر آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ شاعری کو مس کیا جائے گا باغی صاحب کی, اور سیریس معاملات کو تو مس خیر کیا ہی جائے گا, لیکن وہ جو کامیڈی کا متقع لگتا تھا, ببو اکثر ان کو باغی کر کے چھیڑتے تھے, اور میرے کچھ کیریکٹرز شہباز شریف, آپ جو جس طرح کہتے ہیں باغی, باغی, وہ سر یقین کریں ان کو وہ بعد میں مجھے خود کہتے تھے آج چھیڑیا ہی نہیں تو, میں نے آج کچھ کہا ہی نہیں مجھے. مائنڈ کرتا تھا. کئی دفعہ ہمارے ہاں کچھ آرٹسٹ جو اب نہیں ہیں, انہیں اکثر بعد میں ڈیئر کر رہا ہوتا تھا, آج پھر ڈر گئے ہیں, آج گل نہیں کی تھی, جان دو باغی صاحب, اس لیے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا کہ یار تم حد سے تجاوز کر جاتے ہو. لیکن سر اپیرنٹلی لگتا تھا کہ جب وہ ان سے کر رہے ہوتے تھے بحث, اصل میں غصے میں آتے تھے, یہ نہیں کہ وہ پریٹینڈ کر کے, وہ فل غصے میں ہوتے تھے. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ سیکھ گیا تھا, وہ سیکھ گئے تھے اس کا چلن جو ہے نا, کیونکہ تھوڑی دیر بعد اگر وہ اتنے اچھے موڈ میں, باغی کی عادت تھی کہ اگر وہ کسی ایک چیز پر خفا ہو گیا نا تو پھر تھرو آؤٹ. میں نے کئی دفعہ ایڈیٹنگ کے دوران کہا ہے باغی, وہ جو پہلے سیگمنٹ میں کوئی تیری ناچاکی ناراضی, اس کی تو چائے والے کے ساتھ بھی ہو جاتی تھی. اسپاٹ بوائے اگر اس کو ٹی بوائے اگر ٹائم پہ اس کی خاص درجہ حرارت پہ چائے نہ دے تو اسے ناراضی تو ہوتی. کئی دفعہ میں اسے کہتا تھا تم جنرل ٹانس کی طرح ہو, جو ایک ایک چیز کی مین میں کی. اس نے سزا دے دی اپنے بیٹمین کو کہ نہانے کا پانی 2 ڈگری کم تھا جتنے گرم پانی سے میں نہاتا ہوں, تو اس میں کہ یہ 2 ڈگری کم یا زیادہ تھا, تو اس طرح تم نہ کیا کرو. بہرحال آخری وقت تک وہ ڈسموڈڈ رہتا تھا اور نظر آتا تھا, لیکن ببو کے ساتھ جب متقع لگتا اور تھوڑی دیر بعد وہ خوشگوار موڈ میں آ جاتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ, جیسے میں نہیں کئی دفعہ ناراض ہو جاتا ہوں اور لگتا ہے ایسے جیسے, یہ نہیں کہ ہم اداکاری کرتے ہیں, یا یہ اس شو کا ایک سٹائل ہے. اس شو میں آپ نے تھیسس کے ساتھ اینٹی تھیسس ضرور دینا ہوتا ہے تاکہ سنتھسس ڈیولپ ہو. وہ سنتھسس اصل جوہر ہوتا ہے, ارک ہوتا ہے پورے معاملے کا. اس لیے اسے سمجھ آ گئی تھی, لیکن بعض اوقات ناراض رہتا تھا وہ, پھر اسے تھوڑا سا مساج کرنا پڑتا تھا, پھر ٹھیک ہو جاتا.